اقرأ خيرا ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله يروي نفوسنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. وضو کی سنتوں پر بات چل رہی ہے. اس سے پہلے استنجا پر تفصیل سے بات آ چکی ہے. اب دوسری سنت ہے مسواک. مسواک وضو کی سنت ہے نہ کہ نماز کی. اس لیے جب مسواک کے ساتھ وضو کیا تو اس وضو سے جتنی نمازیں پڑھے گا ہر نماز کا ثواب مسواک کے وضو والی نماز کا ہوگا. مسواک وضو میں مسواک کرنے کے مسنون وقت کے متعلق فقہا میں اختلاف ہے. فتح القدیر میں یہ ہے کہ کلی کے وقت کی جائے اور بدایہ میں اور مجتبہ میں ہے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے مسواک کی جائے اور اکثر کا عمل پہلے قول پر ہے یعنی کلی کرنے کے وقت، کیونکہ یہ صاف کرنے میں زیادہ کامل ہے. دونوں قول راجح ہیں اور دونوں پر عمل کی گنجائش ہے. بہتر یہ ہے کہ جس کے دانتوں سے خون نکلتا ہو وہ وضو شروع کرنے سے پہلے مسواک کرے اور جس کے دانتوں سے خون نہ نکلتا ہو وہ کلی کے وقت کریں. اسی طرح بعض اوقات میں مسواک کرنا مستحب ہے. مسواک پر بات شروع ہوئی تو مناسب سمجھتے ہیں کہ مسواک پر کچھ تفصیلی بات آ جائے. تو مسواک کے مستحب ہونے کے کچھ اور اوقات بھی ہیں. نمبر 1، دانتوں کے پیلا ہو جانے کے وقت مسواک کرنا مستحب ہے. نمبر 2، منہ کی بدبو بدل جانے کے وقت، خواہ منہ کی بو دیر تک وضو نہ کرنے یا دیر تک خاموش رہنے یا زیادہ بولنے یا کسی بودار چیز کھانے کے سبب منہ کی بو بدل گئی ہو تو ایسے وقت مسواک کرنا مستحب ہے. نمبر 3، سونے سے پہلے مسواک کرنا مستحب ہے. نمبر 4، سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کرنا مستحب ہے. نمبر 5، گھر میں داخل ہوتے وقت. اسی طرح نمبر 6، لوگوں کے مجمع میں جاتے وقت مسواک کرنا مستحب ہے. نمبر 7، قرآن مجید و حدیث شریف کی تلاوت کے وقت مسواک کرنا مستحب ہے. نمبر 8، بیوی سے صحبت کرنے سے پہلے. نمبر 9، مرنے سے پہلے. بس اگر کسی کو موت کا علم ہو جائے تو اس کو مسواک اور زیر ناف بال اور دیگر امور صفائی اختیار کرنا مستحب ہے. نمبر 10، اگر وضو کرتے وقت مسواک کرنا بھول جائے تو نماز کے وقت مسواک کرنا مستحب ہے. نمبر 11، جمعہ کے دن مسواک کرنا مستحب مؤکدہ ہے. ان تمام اوقات میں مسواک کرنا مستحب ہے. جس شخص کو مسواک پر ہمیشگی کرنا تکلیف دیتا ہو اس کو اس پر ہمیشگی کرنا مستحب نہیں بلکہ وہ کبھی کبھی کر لیا کریں. مسواک کے کچھ آداب اور صفات سنیے. نمبر 1، مسواک تیکھے درخت کی شاخ یا جڑ کی ہو، کیونکہ ایسے مسواک منہ کی بدبو کو دور کر کے اور منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، دانتوں کو مضبوط بناتی ہے اور معدے کو قوت دیتی ہے. اس سے بلغم اچھی طرح کٹ جاتا ہے، سینہ خوب صاف ہو جاتا ہے اور کھانا خوب ہضم ہو جاتا ہے. افضل یہ ہے کہ مسواک پیلو کی جڑ کی ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے. پھر زیتون کی شاخ. نمبر 2 پر زیتون کی شاخ افضل ہے. اگر پیلو کی جڑ کی مسواک نہ ہو تو اس کے بعد زیتون کی شاخ افضل ہے.
اس کی بھی حدیث میں فضیلت آئی ہے۔ علامہ عینی نے طبرانی اوسط سے حدیث مرفوع روایت کی ہے کہ بہترین مسواک زیتون کی مبارک درخت کی ہے کہ یہ منہ کو خوشبودار کرتی ہے اور منہ کی بدبو کو دور کرتی ہے۔ یہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مسواک ہے۔ اسی طرح انار، ریحان، بانس اور ہر ایذا دینے والے درخت یا پھلدار درخت یا خوشبودار درخت کی شاخ سے مسواک کرنا مکروہ ہے، اور زہریلے درخت کی شاخ سے مسواک کرنا حرام اور ناجائز ہے، ممنوع ہے۔ ان کے علاوہ ہر درخت مثلا نیم، کیکر وغیرہ کی شاخ سے مسواک کرنا درست ہے۔ نمبر 2، مسواک کا سرا نہ زیادہ نرم ہو کہ جس سے دانتوں کی صفائی نہ ہو سکے، اور نہ زیادہ سخت ہو کہ جس سے مسوڑے زخمی ہو جائے، بلکہ متوسط درجے کی ہو اور سیدھی ہو، گرہ دار نہ ہو یا کم گرہ والی ہو۔ نمبر 3، مسواک تر لکڑی کی ہونا مستحب ہے۔ اگر خشک ہو تو اس کو بھگو کر تر کر لینا مستحب ہے، اور مسواک کر لینے کے بعد اس کو دھو لینا مستحب ہے۔ نمبر 4، مسواک ہاتھ کی چنگلی یعنی ہاتھ کی چھوٹی انگلی یا کسی اور انگلی کے برابر موٹی اور لمبائی زیادہ سے زیادہ ایک بالشت ہو۔ رہی یہ بات کہ بالشت سے مراد استعمال کرنے والی کی بالشت ہے یا معمولی اوسط درجے کی، تو ظاہر یہ ہے کہ دوسرا قول مراد ہے، یعنی اوسط درجے کی، کیونکہ اکثر مطلق کہنے سے یہی مراد لیا جاتا ہے۔ اسی طرح مسواک انگوٹھے سے زیادہ موٹی نہ ہو اور بالشت سے زیادہ لمبی نہ ہو، کیونکہ اس سے زیادہ لمبی مسواک پر شیطان سوار ہو جاتا ہے۔ مسواک کا ایک بالشت ہونا اس کا استعمال شروع کرنے کے وقت ہے، بعد میں استعمال کرتے کرتے چھوٹی ہو جائے تو اس میں مذائقہ نہیں۔ ابتدا میں اتنی چھوٹی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کا استعمال کرنا دشوار ہو، اور جب استعمال کرتے کرتے اتنی چھوٹی رہ جائے کہ اس کا استعمال کرنا دشوار ہو تو اسے کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیں، کسی ناپاک جگہ نہ ڈالیں، کیونکہ یہ ادائے سنت کی چیز ہے، اس سے ہم ایک سنت ادا کرتے ہیں، اس لیے اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ البتہ دفن کرنے کی جو بات لوگوں میں گردش ہے، تو یاد رہے دفن کی روایت نظروں سے نہیں گزری۔ نمبر 5، مسواک کو دائیں ہاتھ میں لے کر کرنا مستحب ہے، کیونکہ ایسا کرنا منقول و متوارث ہے۔ نمبر 6، مسواک کو دانتوں کی چوڑائی کے رخ پر اوپر نیچے پھرائیں، دانتوں کی لمبائی یعنی اوپر سے نیچے کو نہ پھرائیں، کیونکہ اس سے مسوڑے زخمی ہو جاتے ہیں اور ان کا گوشت اکھڑ جاتا ہے اور خون نکل آتا ہے۔ مسواک کو دانتوں کی چوڑائی یعنی اس کنارے سے اس کنارے تک اور لمبائی اوپر سے نیچے۔ غزنوی نے کہا ہے کہ دانتوں کی لمبائی اور چوڑائی دونوں سے مسواک کریں، اور اکثر فقہاء نے پہلے قول کو اختیار کیا ہے کہ مسواک صرف چوڑائی پر کریں، لمبائی پر نہ کریں۔ البتہ حلیہ میں ان دونوں قولوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ دانتوں کی چوڑائی میں اور زبان کی لمبائی میں مسواک کریں، تاکہ دونوں طرح کی احادیث پر عمل ہو جائے۔ بس مستحب یہ ہے کہ مسواک کو اوپر نیچے کے دانتوں کے ظاہر و باطن یعنی اندر اور باہر کی طرف اور ان کے داڑھوں کے کناروں پر اور تالو پر ملے۔ پہلے دائیں جانب کے اوپر کے دانتوں پر ملے، پھر بائیں جانب کے اوپر کے دانتوں پر ملے، پھر دائیں جانب کے یعنی سیدھے جانب کے نیچے کے دانتوں پر، پھر بائیں جانب کے نیچے کے دانتوں پر ملے۔ یہ ایک بار ہوا، اس طرح 3 بار کریں اور ہر دفعہ پانی سے تر کریں۔ نمبر 7، دانتوں پر مسواک کرنے کی کوئی مقدار مسنون نہیں، بلکہ اس قدر کریں کہ منہ کی بدبو اور دانتوں کی زردی دور ہو جانے
منہ کی بدبو اور دانتوں کی زردی دور ہو جانے کے متعلق اطمینان قلب ہو جائے. بس اگر 3 دفعہ سے کم میں اطمینان قلب حاصل ہو جائے تو مستحب یہ ہے کہ 3 دفعہ مسواک کرنے کو پورا کیا جائے، جیسا کہ ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بارے میں حکم ہے. نمبر 8، مسواک موجود ہوتے ہوئے انگلی یا لکڑی مسواک کے قائم مقام نہیں ہو سکتی. لیکن اگر لکڑی کی مسواک نہ ملے یا کسی کی دانت ہی نہ ہو یا اس کے منہ میں تکلیف ہو تو مسواک کا ثواب حاصل کرنے کے لیے انگلی یا کھردورا کپڑا اس کے قائم مقام ہو جاتا ہے. اور حلیہ میں کہا ہے کہ ایسی صورت میں خواہ کسی انگلی سے دانتوں کو ملے کوئی مذائقہ نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگشت شہادت سے ملے، یعنی پہلے بائیں ہاتھ کی انگشت شہادت یعنی شہادت والی انگلی سے ملے، پھر دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے ملے، بائیں جانب اوپر نیچے ملے، اور اگر چاہے تو دائیں انگوٹھے اور دائیں انگشت شہادت سے اس طرح ملے کہ پہلے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے دائیں جانب اور اوپر اور نیچے ملے دائیں ہاتھ کے انگشت شہادت سے. نمبر 9، عورت اور مرد دونوں کے لیے مسواک کرنا مستحب ہے. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے محدث احمد کی مسند سے المطالب العالیہ میں حدیث نقل فرمائی ہے، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوثقون مساویکہم فی زوائب سیوفہم والنساء فی خمرہن. واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام اپنی مسواکوں کو تلوار کی مونڈوں کے ساتھ باندھا کرتے تھے اور عورتیں اپنی اوڑھنیوں میں باندھا کرتی تھیں. اس حدیث سے صحابیت کا مسواک استعمال کرنا صراحتاً ثابت ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے بھی مسواک کرنا سنت ہے. نمبر 10، جس شخص کو مسواک کرنے سے قے آنے کا اندیشہ ہو وہ اس کو ترک کر دیں. مسواک میں کچھ چیزیں مکروہ ہیں، اسے بھی سن لیں کہ مسواک لیٹ کر کرنا، سوئے مسواک کرنا مکروہ ہے. نمبر 2، مٹی سے پکڑنا. نمبر 3، مسواک کو چوسنا، یہ مکروہ ہے. نمبر 4، مسواک کو زمین پر لٹا کر رکھنا. نمبر 5، استعمال کے بعد نہ دھونا، ایسے ہی استعمال کر رکھنا، یہ مکروہ ہے. نمبر 6، ایذا دینے والی لکڑی یا میوہ دار یا خوشبودار درخت کی شاخ مثلا انار، ریحان یا چنبلی یا بانس کی شاخ سے مسواک کرنا. نمبر 7، دانتوں کے طول میں یعنی اوپر سے نیچے کو کرنا. نمبر 8، ایک بالش سے زیادہ لمبی مسواک کا ہونا. نمبر 9، بیت الخلاء میں مسواک کرنا. نمبر 10، مسواک کو دونوں سروں کی طرف سے استعمال کرنا. نمبر 11، مسجدوں میں مسواک کرنا. اگرچہ جائز ہے لیکن خلاف اولا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے گندگی دور کی جاتی ہے اور گندگی کے ازالے کی جگہ مسجد نہیں ہے. نمبر 12، اگر مسواک میں میل کچل ہو تو اس کو وضو کے پانی میں داخل کرنا یہ مکروہ ہوگا. مسواک کے کچھ متفرق مسائل ہیں. مثال کے طور پر آج کل برش کرنے کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے. یاد رہے کہ مسواک کی فضیلت برش کے ذریعے حاصل نہیں ہوگی، لیکن اگر مسواک نہ ہونے کی صورت میں مسواک کی نیت سے برش استعمال کیا جائے تو مسواک کا ثواب حاصل ہو جائے گا. نمبر 2، منجن کا استعمال جائز ہے، لیکن محض منجن پر اکتفا کر لینے سے مسواک کی فضیلت حاصل نہ ہوگی، اس لیے منجن کے ساتھ مسواک کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. اصل سنت درخت کی مسواک کی ہے. وہ اگر میسر نہ ہو یا دانت نہ ہو یا دانت یا مسوڑوں کی خرابی کے باعث مسواک کرنے سے تکلیف ہوتی ہو تو ضرورتاً ہاتھ کی انگلیوں یا موٹے کھردرے کپڑے سے یا منجن یا ٹوتھ پیسٹ سے
یا برس سے مسواک کا کام لیا جا سکتا ہے، یعنی مسواک کی نیت سے ان کا استعمال مسواک کے قائم مقام ہو جائے گا، مگر مسواک کے ہوتے ہوئے مذکورہ چیزیں مسواک کی سنت ادا کرنے کے لیے کافی نہیں اور مسواک کی سنت کا پورا اجر حاصل نہ ہوگا۔ نمبر 3، احناف کے نزدیک روزے کی حالت میں چاہے زوال سے پہلے ہو یا زوال کے بعد ہو، مسواک کا استعمال کرنا جائز اور درست ہے، خواہ مسواک تر ہو یا خشک ہو۔ نمبر 4، بلا اجازت کسی کی مسواک استعمال کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 5، احرام کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے۔ نمبر 6، اگر مسواک کرنے سے خون نکلنے لگے یا کوئی اور مرض پیدا ہو جائے تو اسی صورت میں مسواک کرنا مستحب نہیں۔ نمبر 7، غسل میں بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ نمبر 8، نابالغ بچوں کو بھی مسواک استعمال کرانی چاہیے تاکہ ان کو مسواک کی عادت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ثروت حسین اشرفی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔